الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتا یہ کہ بیان کرے کوئی مثال بعوضة فما فوقها
مچھر کی ہو یا اس سے بڑی ہوئی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس اے پر وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، پس وہ کہتے ہیں کہ کیا چاہا اللہ تبارک و تعالی نے اس مثال کے ساتھ۔ یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے بہت ساروں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہت ساروں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے اس کے ساتھ مگر فاسق۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کو پختہ کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں اس کو کہ حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ملانے کا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارے اور نقصان والے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے اس آیت کریمہ کی روشنی میں دو باتیں عرض کر دی گئی ہیں۔ ایک تو حیا کے بارے میں، اور دوسری مثال کے بارے میں، کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم کے اندر مکھی اور مکڑی اور مچھر کی مثال بیان فرمائی، تو اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر اور ذلیل چیزوں کی مثال بیان نہ کی جاتی، اس لیے کہ بڑے آدمی اپنے کلام میں حقیر چیزوں کی مثال اور اس کا ذکر نہیں کیا کرتے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ کوئی بھی مثال بیان فرمائیں، چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر کے مچھر سے جسامت میں کسی بڑی چیز کی مثال ہو، یا اس سے حقیر مچھر سے بھی زیادہ کسی حقیر چیز کی جسامت میں اس سے کم تر درجہ چیز کی مثال کو بیان کریں، اور پھر مثال کا بیان کرنے کا جو مقصد تھا وہ بھی آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کر دیا تھا کہ مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی، اور خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بے شمار مثالیں بیان فرمائیں،
اور پھر اس کی وجہ بھی خود ہی اللہ نے ذکر کر دی، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ ان کے اندر غور کریں، فکر کریں اور اس کے ذریعے سے ہماری بیان کردہ بات کو سمجھیں۔ اب فرمایا کہ اس مثال کی بیان کرنے کے بعد لوگوں کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، فرمایا اس مثال کے بعد کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ان کی ہدایت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ضلالت اور جن کی گمراہی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس مثال کے ذریعے سے اہل حق اور اہل باطل کا امتیاز کرنا، فرق کرنا مقصود ہے کہ اہل ہدایت اور اہل ضلالت جو ہیں ان دونوں کے درمیان میں فرق ظاہر ہو جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی کے اوپر ہے۔ تو فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ایمان والے جب اللہ کی بیان کردہ کوئی بھی مثال سنتے ہیں، چاہے وہ بڑی سی بڑی کسی چیز کی مثال ہو یا چھوٹی سی چھوٹی حقیر سے حقیر کسی چیز کی مثال ہو، تو اس مثال کو سننے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ مثال ہمارے رب کی طرف سے حق اور سچ ہے، کہ اللہ نے جو مثال بیان کی ہے یہ کسی حکمت کے بغیر نہیں ہے، اس مثال کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے، اور اس وجہ سے یہ مثال حق ہے، وہ اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اس مثال کو جھٹلاتے نہیں۔ لیکن اہل ایمان کے مقابلے میں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ اللہ کی بیان کی ہوئی اس مثال کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال کیوں بیان کی، اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ اس مثال سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ نے مثال دینی ہی تھی تو کسی بڑی چیز کی مثال دیتے، کسی عزیز چیز کی، کسی عظیم چیز کی مثال پیش کرتے۔ تو مکھی اور مچھر کی مثال دینا یہ تو اللہ کی شایان شان نہیں ہے، تو اللہ اس مثال سے کیا چاہتے ہیں؟ تو اس طریقے سے وہ اللہ کی دی ہوئی اس مثال کے اوپر اعتراض کرنے کے بعد فرمایا وہ کفر کے اندر اور ضلالت کے اندر، گمراہی کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، مثال دینے سے اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر، جو لوگ اللہ کی دی ہوئی مثالوں کے اوپر اعتراض کریں، اس کے اندر غور و فکر نہ کریں اور اس کے اوپر ایمان نہ لائیں، تو یہ ان کی گمراہی اور ان کی ضلالت میں بڑھنے کا سبب بن جاتی۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور یہی مثال بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اس مثال کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد ان کا اللہ رب العزت کے اوپر ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
تو اس لیے فرمایا کہ یہ مثال بیان کرنا یہ مقصد سے خالی نہیں، بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتی ہے جو اہل ایمان ہے، اور بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتی۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور فرمایا کہ اس مثال کے ذریعے سے جن لوگوں کی گمراہی اور جن لوگوں کی ضلالت بڑھتی ہے وہ فاسق لوگ۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں خروج کرنے والے کو، کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل جائیں، اللہ کی اطاعت سے خارج ہو جائیں، اسے فاسق کہا جاتا ہے۔ اور فسق جو ہے یہ دو طرح کا ہے، ایک تو اس طرح بھی فرمایا کہ فاسق ہوگا کہ بالکل انکار کر دے جس طرح کے کافر ہیں، اور ایک ہے بالکل انکار نہ کرے لیکن معصیت کرے، گناہ کا ارتکاب کرے، اس کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جو فاسق کا لفظ ہے زیادہ تر کفار کے بارے میں آیا، لیکن فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہتے ہیں اس مسلمان کو کہ جو کلمہ تو پڑھتا ہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد پھر اس سے توبہ طائب نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں فاسق۔ اللہ کے احکامات کے اوپر یقین تو رکھتا ہے لیکن اللہ کے احکامات کی بجاوری نہیں کرتا، اس کو پورا نہیں کرتا، نماز کے اوپر اس کو یقین ہے لیکن پڑھتا نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، روزہ نہیں رکھتا، تو فرمایا کہ یہ فاسق ہے، نافرمان ہے فقہا کی اصطلاح میں۔ اور فرمایا کہ جو آدمی گناہ کرے اور علل اعلان گناہ کرے، جرت کے ساتھ گناہ کرے، تو ایسا آدمی فاجر کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کی گمراہی بڑھتی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ الا الفاسقین، وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ آگے اللہ رب العزت ان کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر تین طرح کی وصف پائے جاتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسقین کا پہلا وصف یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں بعد اس عہد کو مضبوط کرنے۔ اللہ سے عہد کیا تھا کہ اے اللہ ہم یہ تیری توحید کے اوپر ایمان رکھیں گے اور تیری توحید کے اوپر ایمان لائیں گے، تیری عبادت کریں گے اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تیری اطاعت کریں گے اور تیری نافرمانی نہیں کریں گے، تیرے احکامات کی بجاوری کریں گے اور اس کی حکم عدولی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ سے عہد کرنے کے بعد اب یہ لوگ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، یہ لوگ فاسق۔ اب اس عہد کو توڑنے سے کون سا عہد مراد ہے؟ فرمایا کہ ایک ہوتا ہے عہد، ایک ہوتا ہے میثاق۔ دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ عہد دو آدمیوں کے درمیان میں، جو دو فریق کے درمیان میں کیا جاتا ہے، کسی بات کے اوپر معاہدہ کر لینا، اور میثاق اس معاہدے کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر قسم اٹھائی گئی ہو اور قسم کے ساتھ اس معاہدے کو پختہ کیا گیا، اسے میثاق کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، یہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ کون سا عہد؟ کہ اللہ نے ہر ایک انسان کو عقل دی اور اس کو یہ سمجھ عطا فرمائی کہ وہ اپنے عقل کے اوپر زور ڈال کر کے اور عقل کے ذریعے سے اللہ کی وحدانیت کو پہچانے اور اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لائے اور ان تمام صفات کو پورا کرے کہ جن کا ذکر اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایمان بالغیب، نماز کا قائم کرنا، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، اور قرآن کے اوپر ایمان لانا، نبیوں کے اوپر ایمان لانا، گزشتہ کتابوں کے اوپر ایمان لانا۔ اور دوسرا فرمایا کہ عہد سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے ہر ایک انسان سے عہد لیا تھا عالم الست کے اندر، اور ہر ایک انسان نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، اس اقرار کو توڑنا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اس عہد کو سے مراد اگر منافق ہیں تو پھر ان کا عہد توڑنا یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن زبان سے تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، لیکن دل سے اس کا اقرار نہیں کرتے۔ اور فرمائیں کہ اگر عہد سے مراد اہل کتاب کا عہد ہے، ینقضون عہد اللہ، تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ اللہ نے اہل کتاب سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ میں جب تمہیں کتاب دوں گا اور تمہارے پاس نبی آئیں گے، تم نے اس کتاب کے اوپر ایمان لانا ہے، نبیوں کے اوپر ایمان لانا ہے، اور میری دی ہوئی اس کتاب کے اندر جو میرے احکامات ہیں ان احکامات کو بیان کرنا ہے، ان کو چھپانا نہیں ہے۔ اور تمہاری ان کتابوں کے اندر جو میرا آخری رسول ہوگا اس کی علامات اور اس کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور جب وہ رسول آئے اپنے وقت پر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم نے اس رسول کے اوپر ایمان بھی لانا ہے اور اس رسول کی مدد بھی کرنی ہے۔ لیکن فرمایا کہ ان اہل کتاب نے، ان یہود اور نصارہ نے اللہ کے اس عہد کو توڑا۔ اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہم ایسا ہی کریں گے، لیکن جب وہ رسول آئے نہ اس کے اوپر وہ ایمان لائے، نہ ان کی مدد کی، حالانکہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان کو اس رسول کے بارے میں اتنا معلوم تھا، اتنا جانتے تھے جس طرح کہ وہ اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے بیٹوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس رسول کی صفات اس طرح ان لوگوں کے اوپر واضح تھی، کھلی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ تو فرمایا کہ یہ سارے کے سارے لوگ کس کے اندر شامل ہیں؟ جو میثاق کو، اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔